اس پر بڑی بحث ہوتی رہی کہ تابعین میں سب سے افضل شخصیت کون ہے. اگر کسی ایک شخصیت کا نام لیا جائے تو سب سے افضل ترین تابعی کس کو قرار دیا جائے گا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اس میں قطعیت کے ساتھ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا روز قیامت. کچھ حضرات نے کہا کہ افضل ترین تابعی حضرت قیس بن ابی حازم ہیں، اس لیے کہ وہ عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں. بڑی تعداد میں علماء حدیث کا کہنا ہے، بہت بڑی تعداد کا، کہ افضل التابعین حضرت سعید بن المسیب ہیں، جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک طویل عرصہ اور بہت سے صحابہ کرام سے کسب فیض کیا. بعض کا خیال ہے کہ افضل التابعین یا سید التابعین حضرت اویس قرنی ہیں، جن کا ذکر صحیح مسلم میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کا نام آیا ہے، اس لیے وہ بہترین ہوں گے. کچھ کا خیال ہے کہ حضرت عطا ابن ابی رباح مراد ہیں، جو مکہ مکرمہ میں سال ہا سال حدیث اور قرآن اور فقہ کا درس دیتے رہے، اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے صحابہ کرام سے انہوں نے بڑی تعداد میں کسب فیض کیا. کچھ کا خیال ہے کہ افضل ترین تابعین حضرت قاسم ابن محمد ہیں، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان کے بیٹے حضرت محمد ابن ابی بکر کے صاحبزادے ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ افضل ترین تابعی حضرت عروہ ابن زبیر ہیں، جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، اور انہوں نے حضرت عائشہ سے بہت کسب فیض کیا، اور سیرت پر پہلی کتاب انہوں نے لکھی. اسلام کی تاریخ میں سیرت پر جو سب سے پہلا علمی کام ہے وہ عروہ ابن زبیر کا ہے، جس میں انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایات سن کر جمع کی اور ان کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا. وہ اپنے خالہ کے گھر جایا کرتے تھے، ان کی خالہ تھیں، ان کے یہاں رہا کرتے تھے، ان کے چھوٹے تھے، حضرت خالہ نے ان کو بچپن سے رکھا، پرورش کی، تربیت کی، تو ان کے پاس جو علم تھا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حسن بصری سید التابعین ہے، کچھ کا خیال ہے کہ محمد ابن سیرین ہے، کچھ کا خیال ہے کہ حضرت ابو ادریس الخولانی ہے. ابو ادریس الخولانی کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہے جو حضرت عبد الرحمن الصنابحی کا ہے، کہ وہ حضور کے زمانے میں اسلام لا چکے تھے. حضور کے زمانے میں ان کو مدینہ منورہ آنے کا موقع نہیں ملا. جب مدینہ منورہ آنے کا موقع ملا تو حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اس لیے عمر کے اعتبار سے وہ صحابہ کرام کے ہمسن ہیں، لیکن منصب اور درجے کے اعتبار سے وہ تابعین کے ہمسن ہیں. یہ سارے معاملات کے تابعین اور تبع تابعین کا تعین کیسے ہو، اس کا دار و مدار اکثر و بیشتر ایک خاص فن پر ہے جس پر علماء حدیث نے بہت کام کیا، وہ ہے تواریخ الروات. یہ ویسے تو ایک موضوع ہے، لیکن یہ موضوع اتنا پھیل گیا، اس موضوع پر مواد اتنا جمع ہو گیا کہ محدثین نے اس پر الگ الگ کتابیں لکھی، ایک کتاب کے بعد دوسری، پہ تیسری، پہ چوتھی. امام بخاری کی کتاب ہے جو کئی جلدوں میں ہے، غالباً 8 جلدوں میں ہے، التاریخ الکبیر. امام بخاری کے علاوہ اور لوگوں کو بھی اس پہ کتابیں ہیں، جس میں انہوں نے یہ پتہ چلانے کی کوشش کی کہ کن تابعی کا انتقال کس سن میں ہوا، کن تبع تابعین کا انتقال کس سن میں ہوا، اور تبع تابعین کے شاگردوں میں کس کا انتقال کس سن میں ہوا. یہ بات اس لیے جاننا ضروری ہے کہ احادیث میں بہت سے معاملات بعد میں ایسے آئے کہ اس تعین سے اس حدیث کے قابل قبول یا ناقابل قبول ہونے کا اندازہ ہو گیا. غالباً علامہ ابن الجوزی کے زمانے میں، جو 4 یا 5ویں صدی ہجری کا زمانہ ہے، شام کے بعض یہودی ایک دستاویز لے کر عباسی خلیفہ کے پاس آئے. دستاویز پرانی معلوم ہوتی تھی، رق پر یعنی پارچمنٹ پر لکھی ہوئی تھی، قدیم خط میں لکھی ہوئی تھی. انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ یہ دستاویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پر ہمیں دی تھی، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں فلاں فلاں معاملات سے مستثنیٰ کر دیا جائے گا. بہت سے مراد کا اس میں ذکر تھا کہ یہ مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی. یہ ہمیں حضور کے زمانے تک حاصل نہیں، لیکن بعد میں جب ہمیں خیبر سے جلاوطن کر کے شام بھیجا گیا تو یہ مراد ہم سے لے لی گئی، لہٰذا یہ مراد آپ ہمیں دیں. اس زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے حضرت عبد الرحمن ابن الجوزی، علامہ ابن الجوزی جو کہلاتے ہیں، صف اول کے محدثین میں تھے. خلیفہ وقت نے وہ دستاویز ان کو بھیجی کہ جی آپ بتائیے اس دستاویز کے بارے میں کیا فیصلہ کروں. انہوں نے دستاویز سامنے رکھی، دیکھا کہ جعلی ہے. خلیفہ کو خط لکھ دیا کہ جعلی ہے. اب لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک دستاویز آئی ہے، پرانی دستاویز ہے، صحابہ کرام کے اس پہ گواہیاں ہیں، آپ نے ایک نظر دیکھ کے کہا کہ جعلی ہے. تو خلیفہ نے ان کو بلایا کہ ذرا تشریف لائیے. وہ تشریف لائے. خلیفہ نے پوچھا کہ آپ نے کس بنیاد پہ فرما دیا کہ جعلی ہے؟ کہنے لگے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس دستاویز کے گواہان میں حضرت معاویہ اور حضرت سعد بن معاذ بھی شامل ہیں. غزوہ خیبر سن 6 میں ہوا تھا.
سن 6 ہجری تک حضرت معاویہ اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ نہیں آئے تھے. وہ فتح مکہ سے پہلے اور بیعت الرضوان کے بعد آئے ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والوں میں ہیں. اس وقت وہ مسلمان ہی نہیں تھے، لہٰذا ان کا حضور کے ساتھ خیبر جانا اور اس معاہدے پر دستخط کرنا یہ خارج امکان ہے. حضرت سعد بن معاذ کا انتقال غزوہ احد کے وقت ہو گیا تھا. غزوہ احد میں غالباً وہ زخمی ہوئے تھے یا بدر میں، مجھے یاد نہیں رہا، ان میں سے کسی ایک غزوے میں زخمی ہوئے تھے اور اس کے کچھ دن کے بعد بیمار رہ کے ان کا انتقال ہو گیا تھا. وہ اس وقت زندہ دنیا میں موجود ہی نہیں تھے، لہٰذا ان کی گواہی کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا. ان 2 گواہیوں سے پتہ چلا، جعلی گواہیوں سے، کہ دستاویز جعلی. یہ فائدہ ہے صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی اور بقیہ راویوں کے سن وفات کا تعین کرنے سے اور تاریخ پیدائش کا تعین کرنے سے. امام سفیان ثوری جو بڑے مشہور محدث ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا قول کئی کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ لما استعمل الرواة الکذب یا الکذب، جب راویوں نے جھوٹ سے کام لینا شروع کیا، استعملنا لهم التاریخ، ہم نے ان کے مقابلے میں تاریخ کا استعمال شروع کر دیا. یعنی ہمیں تاریخ کے استعمال سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس زمانے میں زندہ تھا اور اس سے کس کی روایت ممکن ہے، کس کی روایت ممکن نہیں ہے. میں پہلے واقعہ بیان کر چکا ہوں حضرت خالد ابن معدان کا، کہ جن کی وفات 104 ہجری میں ہوئی تھی. ان سے ایک صاحب نے روایت کا دعویٰ کیا کہ سن 108 میں نے آرمینیا کی جنگ میں ان سے یہ حدیث لی تھی. ایک صاحب تھے، کوئی راوی، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک بڑے ثقہ راوی نے بیان کیا ہے. جب ان سے پوچھا کہ یہ ثقہ راوی کون ہے، انہوں نے کہا کہ ثقہ راوی نے بیان کیا ہے. بار بار اصرار کیا گیا تو انہوں نے خالد بن معدان کا نام لیا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے کس سن میں ان سے روایت کی، تو بتایا کہ 108 ہجری میں. کس جگہ؟ انہوں نے کہا وہ آرمینیا کی جنگ میں شریک تھے. تو جو محدث یہ سوالات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ روایت جعلی ہے، اس لیے کہ ان کا انتقال 104 ہجری میں ہو چکا تھا اور وہ آرمینیا کی جنگ میں شریک نہیں رہے تھے، غزوہ روم میں شریک رہے تھے. رومن امپائر کے خلاف جو جنگیں ہوئی تھی اس میں شریک رہے تھے. ایک راوی تھے ابو خالد السقا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت انس اور عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے روایت کی ہے. یہ دعویٰ انہوں نے سن 209 ہجری میں کیا. 209 ہجری میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت انس سے اور عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے. امام ابو نعیم اصبہانی، جن کا پہلے ہی میں ذکر کر چکا ہوں، وہ وہاں موجود تھے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 125 سال ہے. حضرت ابو نعیم نے کہا کہ پھر آپ کی پیدائش سے 5 سال پہلے عبداللہ ابن عمر وفات پا چکے تھے. 5 سال پہلے عبداللہ ابن عمر وفات پا چکے تھے. ویسے بھی 209 ہجری تابعین کا زمانہ نہیں ہے. تابعین کا زمانہ صحابہ کے زمانے کے کم و بیش 180 سال بعد تک ہے. صحابہ کا آخری دور 110 ہجری کہا جاتا ہے. اس کے بعد 180 190 لگائیں تو تقریباً 190 ہجری کے لگ بھگ یا 200 ہجری کے لگ بھگ بنتا ہے. میکسیمم سن 200 ہجری. اس کے بعد صحابہ کرام تابعین کا زمانہ ختم ہو گیا. ان معلومات کا بیشتر ذخیرہ امام بخاری، حضرت علی بن المدینی، ابو حاتم رازی، امام نسائی، ان حضرات کی کتابیں ہیں، جس میں سب سے بڑا ماخذ امام بخاری کی تاریخ الکبیر ہے جو 8 جلدوں میں ہے. ان راویوں کے تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ اور ان کے ضبط اور حافظے اور کردار اور عدالت کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوا کہ ان کی رشتہ داریوں پر بھی بحث کی جائے اور یہ پتہ چلایا جائے کہ کون کس کا بھائی تھا، کون کس کی بہن تھی. آپ کہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اگر ایک راوی کے، ایک تابعی کے مثلا 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹا بہت باکردار اور سچا راوی ہو، دوسرا بیٹا اتنا درجے کا نہ ہو، اور روایت کی جائے کہ ابن فلاں نے روایت کی، تو ابن فلاں سے کون سا بیٹا مراد ہے؟ پہلا بیٹا مراد ہے یا دوسرا مراد ہے؟ اگر ایک ہی بیٹا ہے تو ابن فلاں میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر 2 بیٹے ہیں تو پھر تحقیق کرنی پڑے گی کہ کون سے بیٹے کی روایت ہے اور اس بیٹے کا درجہ کیا تھا. یہ تحقیق کی ضرورت وہاں ہوگی جہاں یہ ثابت ہو جائے کہ ان کے 2 یا 3 یا 4 بیٹے تھے. یہی حال بہنوں کا ہے کہ خاتون مثلا عمرہ بنت عبد الرحمن انتہائی مستند راوی ہیں، میں ان کا حوالہ بھی دے چکا، انہوں نے ایک مجموعہ حدیثوں کا مرتب کیا تھا. عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کرنے والی فرض کیجئے ان کی 2 بیٹیاں ہوں مثال کے طور پر، اور آپ کے پاس آئے کہ بنت عمرہ نے یہ روایت کی ہے. اب بنت عمرہ میں کون سی بیٹی؟ وہ بیٹی جس کا حافظہ اور کردار اچھا تھا یا وہ بیٹی جس کا حافظہ اچھا نہیں تھا؟ یہ جب تحقیق کی ضرورت پیش آئے گی جب یہ پتا ہو کہ عمرہ کی 2 صاحبزادیاں راوی تھیں اور دونوں آپس میں بہنیں تھیں.
اس پر امام مسلم نے کتاب لکھی علم الاخوۃ والاخوات، امام ابو داؤد نے کتاب لکھی، امام نسائی نے لکھی، اور امام بخاری کے استاد علی بن مدینی نے لکھی. اس کے موضوع پر الگ سے کتابیں لکھی گئیں. ایک اور چیز جس کا اختصار کے ساتھ پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، وہ حدیث ضعیف کی تفصیل ہے اور حدیث ضعیف کی واقفیت اور معرفت ہے. علم حدیث میں جو مشکل ترین میدان ہے، سب سے مشکل میدان، وہ حدیث ضعیف کا تعین ہے. حدیث ضعیف کے بہت سے درجات محدثین نے بتائے ہیں. بعض حضرات نے 42 سے 43 درجات بتائے ہیں، بعض نے 64-65 درجات بتائے ہیں، بعض نے اس سے بھی زیادہ بتائے ہیں. 40 سے لے کر 100 کے قریب قسمیں حدیث ضعیف کی بتائی جاتی ہیں، جن میں سے ہر ایک کے الگ احکام ہیں، ہر ایک کا الگ درجہ ہے. لیکن ایک بات پر سب متفق ہیں کہ مراتب الضعف متفاوتہ، کہ ضعف کے درجات متفاوت ہیں، کم و بیش ہو سکتے ہیں. ایک ضعف کم درجے کا ہوگا، ایک ضعف زیادہ درجے کا ہوگا. زیادہ درجے میں بھی پھر کئی درجات ہو سکتے ہیں. بعض اوقات کسی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض میں ایک سے زائد اسباب ہوں گے. کچھ اسباب ہلکے اسباب ہوں گے، کچھ اسباب سیریس اسباب ہوں گے، سنجیدہ اسباب ہوں گے. اس لیے اسباب ضعف پر بھی بحث ضروری ہے اور مراتب ضعف پر بھی بحث ہے. ان کا اختصار کے ساتھ میں بیان کر چکا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن کیا حدیث ضعیف پر عمل کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے، اس کے بارے میں 3 نقطہ نظر اہل علم میں پائے جاتے ہیں. اور یہاں جب میں اہل علم کا لفظ بول رہا ہوں تو میری مراد محدثین بھی ہیں، فقہاء کرام بھی ہیں، اور وہ حضرات بھی جو بیک وقت فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، جیسے امام شافعی، امام مالک وغیرہ. وہ حضرات بھی جو صرف محدث ہیں، جیسے مثلا امام نسائی یا امام علی بن المدینی یا امام ابو حاتم رازی، یا وہ جو جن کی شہرت صرف فقیہ ہونے کی ہے، جیسے امام ابو حنیفہ. ان سب کا جو نقطہ نظر ہے وہ 3 نقطہ نظر ہے. ایک نقطہ نظر وہ ہے جو اکثر و بیشتر ان حضرات کا ہے جو صرف محدث ہے یا علم حدیث میں زیادہ نمایاں مقام رکھتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ لا یعمل به مطلقاً، کہ مطلقاً حدیث ضعیف پر عمل نہیں کیا جانا چاہیے، نہ احکام میں، نہ فضائل میں، نہ کسی میں. اس لیے کہ جس کے بارے میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہے، اس لیے اس کی نسبت حضور سے کر کے اس پر عمل کرنا، یہ ایک اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط چیز منسوب کرنے کے مترادف ہے. اس کی نسبت یہ بھی کچی ہے تو آپ حضور سے کیسے اس کو نسبت دے سکتے ہیں اور کیسے عمل کر سکتے ہیں. یہ نقطہ نظر امام یحییٰ ابن معین کا، امام بخاری کا، امام مسلم کا اور امام ابن حزم کا ہے. اگر حدیث کا ضعیف ہونا ثابت ہو گیا، اب اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. ایک دوسرا نقطہ نظر ہے جو درمیانے درجے کے کچھ لوگوں کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس پہ عمل کیا جائے گا، اس پہ عمل کیا جائے گا، یعمل بہ مطلقاً، ہر حال میں عمل کیا جائے گا. یہ رائے منسوب ہے امام ابو داؤد سے اور امام احمد بن حنبل سے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی اگر مل جائے تو وہ ہماری تمہاری رائے سے زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی یا کسی انسان کی رائے پر عمل کریں. یہ بات بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک چیز ہے، اگرچہ اس کی نسبت کمزور ہے، اس پر عمل کر لیا جائے. یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عاشقانہ اور ایک والہانہ قسم کی بات ہے. تیسرا نقطہ نظر جو اکثر ائمہ فقہا کا نقطہ نظر ہے اور محدثین میں سے بھی بڑی تعداد کا نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ فضائل کے باب میں حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے گا کچھ شرائط کے ساتھ. یہ شرائط اگر موجود ہوں تو فضائل کے باب میں، مناقب کے باب میں، دعاؤں کے باب میں حدیث ضعیف پر عمل کر لیا جائے گا. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف اس سے نہ کوئی حلال ثابت ہوتا ہو، نہ کوئی حرام ثابت ہوتا ہو، نہ اس سے کوئی حکم شریعت ثابت ہوتا ہو. یعنی حکم شرعی حلال حرام یہ حدیث ضعیف کی بنیاد پر طے نہیں ہو سکتا. دوسری یہ ہے کہ وہ ترغیب یا ترہیب کے موضوع پر ہو، کسی نیک کام کی ترغیب اس میں دلائی گئی ہو اور کسی برے کام سے ڈرایا گیا، برے کام کے انجام سے ڈرایا گیا. اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی فعل کا اچھا فعل ہونا اس سے ثابت نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ضعیف حدیث میں یہ بتایا گیا ہو کہ فلاں فعل اچھا ہے، اسے اختیار کر لو، اس کی بنیاد پہ اچھا ہونا ثابت نہیں ہوگا. وہ فعل جس کا اچھا ہونا پہلے سے ثابت ہو،
اس فعل کی ترغیب دلائی گئی ہو اور کسی ایسے فعل کے انجام سے ڈرایا گیا ہو جس کا برا ہونا پہلے سے ثابت ہو، اس کا انجام بتایا گیا ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا ضعف جو ہے وہ بہت سیریس درجے کا نہ ہو، شدید درجے کا نہ ہو، اس کا ضعف شدید درجے کا نہ ہو۔ یہ تین شرطیں تو وہ ہیں جو تمام محدثین کے نزدیک قابل قبول ہیں، ان محدثین کے نزدیک جو حدیث ضعیف پر عمل کرنے کو لازمی سمجھتے ہیں۔ بقیہ دو شرطیں حافظ ابن حجر عسقلانی نے اضافہ کی ہیں، وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل کیا جانا چاہیے۔ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کام اس میں جو فضیلت ثابت ہو رہی ہے وہ شریعت کے کسی طے شدہ اصول کے تحت آتی ہو، شریعت کے طے شدہ اصول کے تابع ہو تو پھر اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر شریعت میں نوافل کی تلقین کی گئی ہے، نوافل کرنا حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حدیث میں آیا ہے صحیحین کی روایات میں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا فوراً نماز کے لیے رجوع فرماتے تھے۔ لہذا نوافل کا ادا کرنا اور ایسے خاص مواقع پہ نماز پڑھ کے دعا کرنا یہ ایک اسلام کا ایک اصل ہے، ایک ثابت ایک طے شدہ اصول ہے۔ اب اگر کوئی حدیث ضعیف ہے جو کسی خاص موقع پر نماز کی تلقین کرتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ایک دوسری اصل سے یہ بات ثابت ہے۔ دوسرا اصول جو حافظ ابن حجر بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اس پر عمل کر رہا ہو تو یہ سمجھ کے کرے کہ یہ ثابت شدہ حدیث نہیں ہے، بلکہ احتیاطاً اس پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، عمل کرنے میں مذائقہ نہیں، احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد بغیر عمل کے باقی نہ رہے۔ یہ شرط حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو حدیث ضعیف پر عمل کرنے کو لازمی سمجھتے ہیں۔ گویا حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے تین نقطہ نظر ہیں اور تینوں امت میں ہر دور میں پائے جاتے رہے۔ اگر کوئی شخص حدیث ضعیف پر عمل کرتا ہے، یہ اس کا جو بہنیں بار بار پوچھتی ہیں نا اس کا شب برات کا، اس کا جواب ہے شب برات کی روایت ضعیف ہے۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ اس کے جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں، عمل کرنے میں نوافل ادا کرنا ویسے بھی جائز ہے، تلاوت کلام پاک ویسے بھی جائز ہے، لہٰذا اگر تلاوت کلام پاک اس رات میں کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں، روزہ نفلی رکھنا ویسے بھی سنت ہے، ویسے اچھا ہے، اچھی بات ہے، جب جی چاہے رکھے، تو اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی وہ ساری شرطیں جو حافظ ابن حجر اور بقیہ محدثین بتاتے ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص عمل کرتا ہو تو اس پہ اعتراض نہ کریں۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ عمل نہیں کرنا چاہیے، علی بن المدینی اور اس طرح ان کے ہم مسلک حضرات سے متفق ہیں، وہ اس پہ عمل نہ کریں۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ ہر صورت میں عمل کرنا چاہیے، ان میں سے بہت سے عمل کر رہے ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر کو پوچھے تو آپ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، اس کے دلائل پوچھیں آپ دلائل بھی بیان کرتے ہیں، جو بھی آپ کا نقطہ نظر ہو۔ لیکن ان معاملات میں جس میں صحابہ کرام کے زمانے سے تابعین کے زمانے سے امت میں ایک سے زائد آرا چلی آ رہی ہیں، امت میں تفریق کرنا درست نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی وحدت اور اتفاق قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے، قطعی الدلالت و قطعی ثبوت ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ سنت کے قطعی ثبوت اور قطعی الدلالت نصوص سے ثابت ہے کہ امت کی وحدت کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا اس طرح کے اختلافی معاملے میں جہاں تابعین کے زمانے سے تبع تابعین اور بڑے بڑے محدثین کے تین نقطہ نظر آپ کے سامنے آ گئے، جن میں بڑے بڑے علماء حدیث، بڑے بڑے علماء فقہ اور بڑے بڑے علماء قرآن شامل ہیں، تو آج بھی اگر وہ تین رائے موجود ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر کوئی اختلاف ایسا نہ پیدا ہو کہ جس سے امت میں تفریق یا امت میں اختلاف پیدا ہو۔ ضعیف حدیث سے متعلق ایک دو مسائل اور ہیں جو علم حدیث کے طلباء کو خاص طور پہ یاد رکھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مثلاً کوئی کتاب پڑھ رہی ہوں، ترمذی کی جامع مثلاً آپ پڑھ رہی ہیں، ابو داؤد کی سنن آپ پڑھ رہی ہیں، اور ابو داؤد کی سنن پڑھتے پڑھتے حاشیے میں کوئی آپ کو یہ کسی کی تعلیق یا حاشیہ نظر آئے کہ ضعیف کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو فوراً اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کر دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ جب محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ان کی مراد وہ طریقہ یا وہ راستہ ہوتی ہے، وہ روایت ہوتی ہے جو اس جگہ بیان ہوئی ہے، اس روایت میں وہ سند بھی شامل ہے اور متن بھی شامل ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس روایت یا اس سند کو کمزور کہہ رہے ہوں اور متن کمزور نہ ہو،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ایک سند سے قوی ہے اور صحیح ہے، دوسری سند سے ضعیف ہے۔ اب اگر محدث ایک سند کو ضعیف قرار دے رہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ یہ متن بھی ضعیف ہے، تو یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ بقیہ طرق سے جو یہ متن پہنچا ہے تو سارے طرق ضعیف ہیں کہ یا بعض طرق ضعیف ہیں اور بعض قوی ہیں۔ پھر اگر سارے کے سارے طرق ضعیف ہوں تو میں نے عرض کیا کہ اگر بہت سارے طرق ضعیف مل جائیں اور ان میں ضعف الگ الگ قسم کا ہو، یہ ایک لمبی بحث ہے، میں مثالیں دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، ضعف الگ الگ قسم کا ہو اور مختلف درجات اور مختلف مراتب میں ضعف ہو تو وہ ایک دوسرے کو منجبر کر دیتا ہے، ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے، پھر وہ حدیث حسن کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ بعض اوقات ایک درجے پر ضعف ہوتا ہے کہ سب جگہ ایک ہی درجے پہ ضعف ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک حدیث روایت ہوئی جس میں راوی الف نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی بے سے یہ حدیث سنی، راوی بے نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی جیم سے سنی، راوی جیم بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے راوی دال سے سنی، راوی دال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاں صحابی سے سنی، اور فلاں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ اب راوی دال جو ہیں ان کی روایت یا سماع کسی صحابی سے شامل نہیں ہے، وہ تابعین میں سے نہیں ہے، مثال کے طور پر۔ اب اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی اور سند ایسی ہے جس میں ایک تابعی اسی حدیث کو کسی اور صحابی سے روایت کرتے ہیں، ان کی ملاقات ثابت ہے، تو پھر یہ حدیث صحیح ہوگی، تو یہ جو کمزوری ہے دور ہو گئی، گویا یہ متن اپنی جگہ درست قرار پا گیا۔ یہ سند کمزور ہے، متن قوی ہے، اور اس کو سمجھا جائے گا کہ اس روایت سے جو یہ متن آیا ہے یہ حسن لغیرہ ہی ہے، لیکن دوسری روایت سے جو آیا وہ صحیح ہے۔ لیکن اگر تحقیق سے یہ پتہ چلے کہ جہاں جہاں بھی تابعی سے صحابی کا درجہ شروع ہوتا ہے وہاں یہ خلا پایا جاتا ہے، یا تو یہ ایک راوی ہے جو ہر جگہ مختلف صحابہ کے نام سے بیان کرتا ہے اور اس کی کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کا درجہ ضعف کا بہت نیچے چلا جائے گا، اس کو متہم بالکذب کہا جائے گا، جو موضوع سے ایک درجہ اونچا ہے، جو ضعف کی بدترین قسم ہے۔ لیکن اگر کچھ تابعین ایسے ہیں کہ ان کی روایت صحابہ کرام سے ممکن ہے یا ثابت ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ ضعف ذرا اونچے درجے کا ہے، اس لیے اس میں ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہنا ضروری سمجھا کہ بعض محدثین نے علم حدیث کی الگ الگ کتابوں کا جائزہ لے کر ان کی روایات کو بالکل ایک ایک کر کے تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا درجہ صحیح کا ہے کہ حسن کا ہے کہ ضعیف کا ہے کہ موضوع کا ہے۔ موضوع تو ٹھیک ہے، کلیئر ہے، لیکن جب وہ صحیح یا حسن یا ضعیف قرار دیتے ہیں تو اس روایت کو جو اس طریق سے اس کتاب میں بیان ہوئی ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ متن اگر صحیح بخاری میں کسی اور طریق سے آیا ہے تو وہ بھی ضعیف ہے، وہ ضعیف نہیں ہوگا۔ یہ میں نے اس لیے دیکھا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے کہ ایک حدیث بیان ہوئی، فوراً کہا کہ یہ ضعیف ہے اس لیے کہ فلاں بزرگ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ضعیف ہے وہ اس روایت کے ساتھ اس کتاب میں ضعیف ہے، لیکن اگر اور روایت اور سند سے اور کتاب میں آئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بھی ضعیف ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے حسن ہو سکتا ہے حسن لعینی ہو، حسن لغیرہ ہی ہو، یہ دیکھ لینا چاہیے۔ حدیث کی ایک قسم ہے جو ضعیف سند سے لوگوں تک پہنچی ہے لیکن ضعف اس کا ذرا ہلکے قسم کا ہے۔ جب آپ اس کو کہیں بیان کریں اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ یہ بیان کر دیں، ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن اس ضعیف حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے جو بظاہر درست معلوم ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسا نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کو کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے، یہ بات بھی محدثین نے لکھی ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ یہ کہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی، یا بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا حضور سے یہ منسوب ہے کہ یہ بات ارشاد فرمائی، یا فلاں کتاب میں اس طرح آیا ہے، ترمذی شریف میں آیا ہے کہ فلاں کام اس طرح ہے۔ اس میں آپ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کرنے سے بچ جائیں گی اور ایک کمزور چیز کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکے گی۔ بعض محدثین اتنے اونچے درجے کے ہیں کہ ان سے اونچا درجہ علم حدیث میں اللہ نے بہت کم لوگوں کو عطا فرمایا۔ ان میں سے ایک یحییٰ ابن معین ہے، ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل ہیں، ان میں سے امام ابو زرع رازی ہیں، امام بخاری ہیں، یہ لوگ بڑے اونچے درجے کے ہیں۔ جب اس اونچے درجے کا محدث یہ کہے کہ لا اعرف هذا الحدیث،
میں اس حدیث کا مجھے نہیں پتا کہ یہ حدیث کیا ہے، تو پھر اس بات کے باور کرنے کے قوی امکانات ہیں کہ یہ حدیث صحیح یا حدیث حسن نہیں ہے، یا تو ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ لیکن کیا محض کسی ایک محدث کے یہ کہنے سے ہم یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث موضوع ہے؟ یہ احتیاط کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بڑے محدث نے اس کے جاننے سے انکار کیا ہے، لہٰذا یہ کمزور روایت معلوم ہوتی ہے۔ اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ علم حدیث کا ایک اور اہم سوال یا میدان جو بڑا مشکل ہے، میں نے چاہا تھا کہ میں اس کی مثالیں بھی دوں، لیکن ایک مثال بھی دینے کے لیے بہت سی لمبی تفصیلی گفتگو چاہیے۔ امام ابو حاتم رازی کی کتاب علل الحدیث 2 جلدوں میں چھپی موجود ہے، وہ میں آج لانا چاہتا تھا، لیکن پھر میں اس لیے نہیں لایا کہ لمبی گفتگو ہو جائے گی، باقی موضوعات رہ جائیں گے۔ لیکن علل الحدیث سے مراد کسی حدیث میں سند کے اعتبار سے یا متن کے اعتبار سے وہ کمزوری ہے جس کا عام طالب حدیث کو یا عالم حدیث کو پتہ نہ چلے، اور جس کا پتہ چلانے کے لیے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے۔ یہ ہے خلاصہ علل الحدیث کا، جس کی بے شمار مثالیں ہیں، اور سب سے مشکل فن علم حدیث میں یہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، محدثین نے لکھا ہے کہ الحدیث الصحیح لا يعلل بالضعیف، ایک حدیث جو ادروائز حدیث صحیح ہے، روایت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، متن کے اعتبار سے بھی، درایت کے اعتبار سے بھی، اور آپ نے طے کر دیا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب اسی موضوع پر کوئی کمزور یا معلل حدیث آپ کے سامنے آئی تو اس حدیث کے معلل ہونے کی وجہ سے اس پہ اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اس کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس کی علت دور ہو جائے گی۔ یعنی اس کا اثر اس پہ پڑ سکتا ہے، اس کا اس پہ نہیں پڑ سکتا۔ کمزور قوی کو متاثر نہیں کر سکتا، قوی کمزور کو متاثر کر سکتا ہے، یہ تو ایک عقلی بات ہے۔ یہ بات اس میں یاد رکھنی چاہیے۔ علم حدیث میں جن حضرات نے کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں علامہ خطیب بغدادی کی 2 کتابیں ہیں، اگر پتہ نہیں اردو ترجمہ تو غالباً دونوں کا نہیں ہے، لیکن اگر آپ میں سے جو بہنیں عربی جانتی ہیں وہ ضرور پڑھیں۔ وہ ہے کہ حدیث پڑھنے والے کو کن آداب کی پیروی کرنی چاہیے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا سفر کے آداب کا، رحلہ کے آداب کا، لیکن خود علم حدیث پڑھنے میں کن آداب کی پیروی کرنی چاہیے۔ محدث کے آداب کیا ہیں، طالب حدیث کے آداب کیا ہیں، لکھنے والے کے آداب کیا ہیں، املا کرنے والے کے کیا ہیں، املا لینے اور دوسروں کو املا دینے کے آداب کیا ہیں۔ ایک تو ہے نا مستملی، جو شیخ سے املا لے کر آگے لوگوں کو بتا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو خود لکھ رہا ہے براہ راست۔ ان دونوں کے الگ الگ آداب ہیں اور ان پر الگ الگ کتابیں ہیں۔ امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب، ان کی 2 کتابیں ہیں، الکفایہ فی علم الروایہ، اور ایک کتاب ہے الجامع فی آداب الراوی والسامع، جس میں انہیں راوی اور سامع کے آداب بتائے ہیں۔ یہ الجامع 2 جلدوں میں ہے، الکفایہ ایک ضخیم جلد میں ہے۔ ان دونوں کتابوں میں انہوں نے وہ آداب بتائے ہیں۔ ان آداب کی تلخیص امام غزالی نے احیاء علوم میں کی ہے۔ احیاء علوم کا اردو ترجمہ ملتا ہے، انگریزی بھی ترجمہ ایک بڑا ڈیفیکٹو سا اور بڑا غلط سا ہے، وہ بھی آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، اس میں وہ آداب آپ کو مل جائیں گے، اس لیے میں اس کا حوالہ دے کر بات کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک کتاب ہے علامہ سمانی کی، جس میں انہوں نے آداب الاملاء والاستملاء بیان کیے ہیں۔ املا کے آداب کیا ہیں اور استملاء کے آداب کیا ہیں، جو شخص املا لے کے آگے بیان کرے گا مستملی، اس کے آداب کیا ہیں، طالب حدیث کے آداب کیا ہیں، یہ بھی امام غزالی نے اس کا خلاصہ دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ حدیث پڑھانے کے 3 اسٹائل شروع سے مروج رہے، 3 اسالیب حدیث پڑھانے کے مروج رہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی مجھے اس پر جب میں نے پہلی مرتبہ یہ پڑھے تو مجھے حیرت ہوئی، اور کسی حد تک وہ حیرت آج بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہ بات قدیم متقدمین نے لکھی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے استاد تھے علامہ ابو طاہر الکردی، ان کا سند میں ذکر آئے گا، جب میں آخر دن اپنی سند بیان کروں گا ان کا بھی نام آئے گا، اس لیے وہ ایک انڈائریکٹلی میرے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے بھی اس 3 طریقوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک طریقہ ہے سرد کا، طریقہ سرد کے معنی سمپل نیریشن، سین رے دال، یہ طریقہ اہل علم کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو علم حدیث کا اچھا علم رکھتے ہیں۔ اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ شیخ کا کام یہ ہے کہ وہ حدیث کو بیان کرتا جائے اور طالب علم کے سامنے بیان کر دے، خود پڑھ کر سنائے یا طالب علم سے پڑھ کے سنے، یا ایک طالب علم پڑھے بقیہ سنے، یا سب ایک ایک کر کے پڑھیں۔ یہ طریقہ سرد کہلاتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر شیخ کا کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ کوئی ایک کتاب لی،
اس نے پڑھ کے سنا دی, سب نے سن لی, آپ کو اجازت دے دی, یا آپ نے پڑھ کے سنائی, آپ کو اجازت دے دی, یا ایک ایک کر کے سب نے پڑھ کے سنائی اور سب کو اجازت دے دی. یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ طریقہ علماء اور خواص کے ساتھ خاص ہے, اس لیے کہ وہ پہلے سے علم حدیث پڑھ چکے ہیں, علم حدیث کے معنی و مطالب کو جانتے ہیں, علمی سطح پر اس درجے کے ہیں کہ وہ سارے مباحث ان کے سامنے ہیں. دوسرا طریقہ ہے طریق الحل والبحث, کہ حدیث کی مشکلات کو حل کرنے کا اور مسائل کی بحث کرنے کا, مسائل میں بحث کرنے کا. کہتے ہیں یہ طلبہ کے لیے ہے, اور جو حدیث کے طلبہ ہوں ان کے لیے یہ طریقہ ہونا چاہیے. جو علم حدیث میں لغوی مباحث ہیں اس کا ذکر ہو, فنی مباحث کا ذکر ہو, فقہی مباحث کا ذکر ہو. فنی سے مراد علم روایت اور علوم حدیث سے متعلق مباحث, اور فقہی مباحث جہاں فقہی مسائل کا ذکر ہو. کلامی مباحث لغوی جہاں کوئی مشکل لفظ آ گیا ہے. یہ طریقہ طلبہ کے لیے ہے, اور اس میں اعتدال اور توازن سے کام لینا چاہیے, زیادہ تفصیلی بحث نہیں کرنی چاہیے. تیسرا طریقہ امعان کا ہے. امعان یعنی گہرائی, امعان کے معنی گہرائی سے کوئی کام کرنا, اس کو امعان کہتے ہیں. امعان کی وضاحت جو محدثین نے کی ہے, اور شیخ ابو طاہر کردی بھی اس سے اتفاق فرماتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ امعان سے مراد یہ ہے کہ علم حدیث میں جو مباحث آئے ہیں, حدیث میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں, ان پر بہت تفصیل سے گفتگو کی جائے, اور جو مسائل براہ راست متعلق نہ ہوں بلکہ جن کا بالواسطہ تعلق ہو ان پر بھی تفصیل سے بات کی جائے. یہ طریقہ امعان کہلاتا ہے. یہ سنجیدہ لوگوں کا طریقہ نہیں, یہ قصہ گو لوگوں کا طریقہ ہے, یہ دنیا پرست لوگوں کا طریقہ ہے. اس پر مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں لکھا, یہ حیرت ابھی تک قائم ہے. انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے, یہ دنیا پرست لوگوں کا, قصہ گو لوگوں کا اور جاہ پرست لوگوں کا طریقہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ انہوں نے یہ 3 طریقے بیان فرمائے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے, بظاہر یعنی میری رائے ممکن ہے غلط ہو, بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگ ایسے آ گئے ہوں گے اس میدان میں جنہوں نے اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے, اپنے کو بڑا علامہ ثابت کرنے کے لیے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کی ہوں گی, بہت لمبے چوڑے مباحث بیان کیے ہوں گے. تو اس کو مخلص اور متقی محدثین نے تقوی کے خلاف سمجھا ہوگا, اخلاص کے خلاف سمجھا ہوگا, اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہوگی. ممکن ہے یہ رائے غلط ہو, لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہوا. ایک آخری چیز جو بڑی لمبی ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں صرف اصولی بات بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں, وہ یہ کہ بعض اوقات بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ 2 حدیثوں میں تعارض ہے, 2 حدیثوں میں تعارض ہے, یعنی کانفلکٹ ہے. یہ کانفلکٹ بظاہر ہوتا ہے, در حقیقت نہیں ہوتا. یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. ایک بڑے محدث جن کا نام میں بھول گیا کہ کیا ہے, انہوں نے اپنے زمانے میں یہ فرمایا, کسی نے ان سے پوچھا کہ جی احادیث میں تعارض اگر ہو تو کیسے دور کیا جائے. انہوں نے بہت ناگواری سے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی 2 حدیثیں ہیں جو دونوں مکمل طور پہ صحیح ہیں, مکمل طور پر سند روایت درایت ہر اعتبار سے درست ہیں, برابر درجے کی ہیں, ان میں تعارض لے کے آؤ. ایسی کوئی حدیث نہیں پائی جاتی جو ہر اعتبار سے ایک درجے استناد کے ایک درجے پر ہوں, بہت اونچے درجے کی ہوں, اور ان میں تعارض ہو, ایسی کوئی حدیث نہیں پائی جاتی. یہ انہوں نے فرمایا. لیکن بظاہر بعض احادیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے. یہ جو تعارض معلوم ہوتا ہے اس کو کیسے دور کیا جائے, اس کے لیے بڑی لمبی بحثیں ہوئی ہیں. کچھ وجوہ ترجیح یعنی گراؤنڈز آف پریفرنس محدثین نے بیان کیے ہیں, تلاش کر کے پتہ لگایا, پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ وجوہ ترجیح یعنی گراؤنڈز آف پریفرنس کیا ہیں. ان میں سے کچھ گراؤنڈز آف پریفرنس وہ ہیں جو اسناد کے اعتبار سے ہیں, سند کے اعتبار سے, کچھ وہ ہیں جو متن کے اعتبار سے ہیں, کچھ وہ ہیں جو مدلول یعنی اس متن سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے اس کے اعتبار سے, جو خارجی اسباب کے اعتبار سے ہیں. وہ وجوہ ترجیح جو اسناد کے اعتبار سے ہیں وہ 13 ہیں, وہ وجوہ ترجیح جو متن کے اعتبار سے ہیں وہ 6 ہیں, وہ وجوہ ترجیح جو مدلول یعنی مفہوم کے اعتبار سے ہیں وہ 4 ہیں, وہ وجوہ ترجیح جو خارجی اسباب کے اعتبار سے ہیں وہ بھی 7 ہیں. مثال کے طور پر ایک ایک 2 مثالیں دیتا ہوں کہ سند کے اعتبار سے وجوہ ترجیح کیا ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر 2 حدیثیں صحیح ہوں ہر اعتبار سے, سند متن ہر اعتبار سے مکمل صحیح ترین درجہ جو کسی حدیث کا ہے وہ ہوں, دونوں کے مندرجات سے یہ نہ پتا چلے کہ دونوں حدیثیں کس زمانے کی ہیں, دونوں حدیثوں میں کوئی اندرونی شہادت ایسی نہ ہو جس سے اس کا کوئی اور مفہوم یا میدان نکلتا ہو,
تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ سند کس کی قوی ہے، زیادہ قوی سند کس کی ہے، راوی زیادہ کس کے ہیں، سینئر راوی کس حدیث میں ہے، جونیئر راوی کس میں ہے، کبار صحابہ سے کون سی مروی ہے، صغار صحابہ سے کون سی ہے، کبار تابعین سے کون سی مروی ہے، صغار تابعین سے کون سی۔ اس اعتبار سے تقریباً 13 وجوہ ترجیح ہیں جن کی بنیاد پر ایک کو ترجیح دی جائے گی اور دوسری پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس میں ایک سے زائد آراء ممکن ہوں گی، اس میں اختلاف رائے بھی ہوگا، ایک محدث کے نظر میں ترجیح ایک کو حاصل ہوگی، دوسرے کے نظر میں ترجیح ایک کو حاصل ہوگی۔ اس لیے ان مسائل پہ لڑیے گا نہیں کبھی بھی زندگی بھر۔ مثال کے طور پر ایک رائے یہ ہے کہ اگر 2 روایتیں ہوں تو اس صحابی کی روایت کو ترجیح دی جائے گی جن کو زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوئی بنسبت اس راوی کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب نہیں رہے۔ یہ بڑی معقول بات ہے نا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ ایک اور رائے یہ ہے کہ جو بعد کا طرز عمل ہے اس کو ترجیح دی جائے گی بنسبت پہلے کے طرز عمل کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل پہلے اختیار فرمایا، ایک بعد میں اختیار فرمایا، دونوں بظاہر متعارض معلوم ہوتے ہیں تو بعد والے کو ترجیح دی جائے گی، پہلے والے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ان صحابی کی رائے کو ترجیح دی جائے گی جو حضور کے زیادہ قریب رہے، جو زیادہ قریب نہیں رہے یا کم عرصہ قریب رہے ان کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ رفع یدین کا مسئلہ بڑا جھگڑتے ہیں لوگ۔ رفع یدین عبداللہ بن مسعود صحابی جو ہیں وہ رفع یدین کی روایت نہیں کیا کرتے تھے، وہ بغیر رفع رکوع میں جاتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنا دست مبارک اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دونوں صحابی ہیں، دونوں اونچے درجے کے صحابی ہیں، دونوں روایتیں بالکل برابر ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ ان صحابی کی روایت کو ترجیح دی جائے گی جو حضور کے زیادہ قریب رہے، جو مکہ مکرمہ کے 4تھے سال 5ویں سال اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور کے اتنا قریب تھے کہ باہر سے آنے والے ان کو اہل بیت میں سمجھتے تھے، بنسبت عبداللہ بن عمر کے جو غزوہ احد میں اس لیے واپس کر دیے گئے کہ کم سن ہیں، بچے ہیں۔ یہ ایک ان کی رائے ہے۔ اس میں ہر محدث اور ہر فقیہ کو ایک دلیل کی بنیاد پہ ایک رائے قائم کرنے کا اختیار ہے، اس لیے اس کو یہ کہنا کہ یہ حدیث سنت کے خلاف ہے یا یہ عمل سنت سے متعارض ہے، بدعت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے۔ محدثین اپنے غیر معمولی علم و بصیرت اور غیر معمولی اخلاص و تقوی اور فقہا اپنے غیر معمولی تعمق کی وجہ سے ایک رائے کو زیادہ قوی اور دوسری رائے کو نسبتاً کم قوی سمجھتے ہیں، اور ان میں سے جس نے جس رائے کو قوی سمجھا اس کو اختیار کر لیا۔ اسی طرح سے کچھ متن کے اعتبار سے ہیں کہ متن میں ایک حدیث ہے جس میں ایک عام اصول بیان ہوا ہے، ایک حدیث ہے جس میں کوئی خاص اسپیسیفک سچویشن کے بارے میں کوئی بات بیان ہوئی ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جہاں اسپیسیفک سچویشن ہے وہاں یہ حدیث قابل عمل ہوگی، جہاں جنرل صورتحال ہوگی وہاں وہ قابل عمل ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے کو انٹیگریٹ کریں گی، ایک دوسرے کو ڈوٹیل کریں گی۔ مدلول کے اعتبار سے مثال کے طور پر مفہوم کیا ہے، تو وہاں ایک حدیث وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلو زیادہ سامنے آتا ہے، ایک وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلو نسبتاً کم ہے۔ مثلا ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل جائز ہے، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اب احتیاط اس میں ہے کہ اس پر نہ کیا جائے، جس میں یہ کہا جاتا ہے مثلا مثال کے طور پر فرض کریں یہ آیا ہو کہ گلاس شیشے کے گلاس میں پانی پینا مکروہ ہے، ایک سے پتہ چلتا ہو کہ مکروہ نہیں ہے، تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ لازماً پیو۔ تو اگر آپ اس سے بچنے کے لیے کہ احتیاط یہ ہے کہ نہ پیا جائے، ہو سکتا ہے مکروہ ہو، تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ نہ پیئیں، تو احتیاط والی پر عمل کیا جائے گا۔ یہ بعض لوگوں کی رائے ہے بنسبت اس کے جس میں احتیاط کم ہے۔ اس طرح سے مدلول کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے کچھ اصول ہیں جو خارجی اس اعتبار سے ہیں کہ حدیث کے الفاظ میں نہیں لیکن خارجی شواہد کی بنیاد پر اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا ایک رائے یہ ہے کہ اگر ایک حدیث وہ ہے کہ 2 حدیثیں ہیں، اس میں ایک حدیث میں جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ ائمہ اربعہ یا خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کا نقطہ نظر بھی ہے، تو خلفائے راشدین کا نقطہ نظر اس کے ساتھ شامل ہو گیا، تو اس کا مطلب وہ زیادہ قوی ہے، اس پر عمل کر لیا جائے گا۔ ایک وہ ہے جس پر عمل اہل مدینہ بھی موجود ہے اور 2 روایتیں ہیں، دونوں برابر ہیں، لیکن عمل اہل مدینہ والی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ میں نے امام ابو یوسف کی مثال دی تھی، اذان میں ترجیح کی، تو امام ابو یوسف نے اس کو قبول کیا، اس اصول کو، اور اپنی روایت کو چھوڑ کر، حالانکہ دونوں صحیح روایتیں تھیں سند کے اعتبار سے، لیکن انہوں نے عمل اہل مدینہ کی وجہ سے اپنی روایت کو ترک کر دیا۔ اب یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ امام مالک اور امام ابو یوسف نعوذ باللہ حدیث کے تارک ہو گئے، نہیں، حدیث کے تارک نہیں ہوئے،
دو برابر کی حدیثوں میں سے ایک کے ساتھ انہوں نے پورے اہل مدینہ کا عمل دیکھا، اس کو ترجیح دی اور اس کی ایک ایسی تعبیر کی جو بظاہر سمجھ میں آتی ہے۔ آخری چیز علم حدیث میں ہے علم ناسخ اور منسوخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے بطور نبی کے، بطور پیغمبر کے، تو آپ کی 4 ذمہ داریاں تھیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو یزکیہم کا عمل تھا کہ لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، تو یہ افراد کا تزکیہ بھی تھا، یہ خاندانوں کا تزکیہ بھی تھا، یہ مال اور متاع کا تزکیہ بھی تھا، لوگوں کے اوقات کا تزکیہ بھی تھا، یہ نظام کا، معاشرے کا تزکیہ، ہر چیز کا تزکیہ تھا۔ کوئی چیز آپ نے تزکیے کے بغیر نہیں چھوڑی، ہر چیز کو پاکیزہ اور ستھرا بنایا۔ اس ستھرا بنانے کے عمل میں ایک تدریج اور اعتدال حضور نے پیش نظر رکھا۔ جو چیزیں بنیادی تھیں وہ پہلے بیان فرمائیں، جن کا انداز عمارت کے اوپر اٹھنے والی دیواروں کا تھا وہ آپ نے بعد میں بیان فرمائی، جو دیواروں سے آگے بڑھ کر چھت کی نوعیت رکھتی تھی وہ آپ نے بعد میں بیان فرمائی، ستون کی جو حیثیت رکھتی تھی وہ اپنے مکان پہ بیان فرمائی، جو اس انداز کی تھی کہ مکان بننے کے بعد اس کی تکمیل کیسے ہو وہ بعد میں بیان فرمائی۔ یہ ایک منطقی ترتیب حضور نے پیش نظر رکھی۔ یا جیسے کوئی طبیب کسی پیچیدہ مرض کا علاج کرتا ہے تو پہلے ایک دوا دیتا ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، بقیہ دواؤں کو چھوڑاتا رہتا ہے ایک کر کے کہ اب یہ دوا مت کھاؤ، کچھ پرہیز بتاتا ہے، بعد میں اس پرہیز کو منع کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب کھاؤ۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ تدریج پائی جاتی ہے۔ اس تدریج میں جب ایک عمل کی ضرورت نہیں رہی تو وہ عمل ختم ہو گیا، وہ حدیث گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی۔ مثال کے طور پر جب اسلام آیا تو عرب میں شراب نوشی بہت کثرت سے رائج تھی، ہر جگہ شراب نوش اور مے خوار پائے جاتے تھے۔ جب شراب کی حرمت کا حکم قرآن پاک میں تدریج کے ساتھ آیا، یہ سب جانتے ہیں، تو جب مکمل حرمت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شراب نوشی سے بالکل پاک اور صاف کرنے کے لیے بعض ایسی چیزوں کی بھی ممانعت کر دی جو ادروائز ممنوع نہیں تھی، لیکن حضور نے وقتی طور پر ان کی ممانعت فرمائی۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا وفد جب حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا، ان چیزوں سے روکا، وَنَهَانَا عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّةِ وَالدُّبَّةِ، ہمیں ان 4 چیزوں سے بھی روکا۔ یہ 4 قسم کے برتن ہوا کرتے تھے جن میں شراب رکھی جاتی تھی اور بنائی جاتی تھی۔ کسی برتن میں کوئی اچھائی یا برائی نہیں ہے، لیکن ایک برتن ہوتا تھا جو بڑے کدو سے بنتا تھا۔ عرب میں یہ پروسیسنگ مشینری تو نہیں ہوتی تھی، لیکن بڑا کدو لے کے اس کو خشک کر لیا کرتے تھے۔ اس کدو کو خشک کر کے، کدو جب خشک ہو جائے تو وہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اندر سے اس کا ریشہ نکال کے اسے کھوکھلا کرتے تھے، اس میں کوئی رس کھجور کا یا جس چیز کا یا انگور کا بھر کے اس کو اوپر سے بند کر کے درخت سے لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو فطری ہوا سے وہ کئی دن لٹکا رہتا تھا، ہوا کی ٹھنڈی اور دھوپ کی گرمی سے اس میں خمیر پیدا ہوتا تھا، وہ شراب بن جایا کرتی تھی۔ بعد میں اس کو اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کو دبا کہتے تھے۔ اب بظاہر اس میں کوئی قباحت نہیں تھی کہ آپ کدو لیں، اس کو خشک کر کے برتن بنا لیں، لیکن چونکہ یہ برتن خاص شراب نوشی اور شراب سازی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی۔ جب شراب کا بالکل خاتمہ ہو گیا، لوگوں نے چھوڑ دی، پھر ان برتنوں کی ممانعت کی ضرورت نہیں رہی، آج کو بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب جا سکتے ہو۔ ایک زمانے میں قبر پرستی ہوا کرتی تھی، وہاں قبروں پر طرح طرح کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، قبروں پر طرح طرح کے شرکی اعمال ہوتے تھے، تو آپ نے منع فرمایا کہ قبروں میں مت جایا کرو۔ جب صحابہ کرام کی تربیت ہو گئی اور یہ خطرہ ٹل گیا کہ کوئی مشرکانہ عمل ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ الا فزوروها، جا سکتے ہو۔ ان 2 مثالوں سے اندازہ ہوا کہ احادیث میں یہ تدریج پائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے جو صحابہ صف اول کے صحابہ کرام ہیں، طبقہ اولا کے صحابہ کرام ہیں، یا فقیہ صحابہ کرام ہیں، ان سے کوئی ایسی روایت منقول نہیں ہے جس میں اس تدریج کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو۔ لیکن طبقہ متوسط اور صغار صحابہ میں، خاص طور پہ وہ صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا، ان سے ایسی روایات بھی منقول ہیں جو انہوں نے آ کے دیکھی۔ مثلا ایک صحابی، کوئی صاحب یمن میں رہتے تھے، وہ ایک قافلے کے ساتھ آئے، 3-4 مہینے مدینہ منورہ میں رہے اور چلے گئے، اس وقت جو دیکھا بیان کر دیا، آخر تک بیان کرتے رہے، بعد میں بیان کرتے رہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ چیز بعد میں تبدیل ہو گئی تھی یا حضور نے کوئی اور بات ارشاد فرمائی گئی تھی۔ تابعین کو وہ چیز بھی مل گئی، یہ چیز بھی مل گئی۔ اب تابعین کا یہ کام تھا کہ پتہ لگا کے دیکھیں کہ کون سی پہلے ہے اور کون سی بعد میں ہے۔
یہ علم ناسخ و منسوخ کہلاتا ہے۔ آخری چیز، جس طرح سے قرآن پاک کی آیات میں شان نزول ہوتا ہے کہ شان نزول سے اس آیت کا سیاق و سباق سمجھنے میں مدد مل جاتی ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آیت جب نازل ہوئی تو کیا حالات تھے، اس سے اس آیت کا مفہوم اور اس کا اندازہ کرنے میں صحیح آسانی پیدا ہو جاتی ہے، جن حالات میں وہ آیت نازل ہوئی اور جن قسم کے مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے نازل ہوئی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک فن ہے اسباب ورود الحدیث، کہ کوئی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ کن حالات میں فرمائی اور اس کے پیش نظر کیا مسئلہ تھا، اگر اس کو اس سیاق و سباق میں سمجھ لیں تو آسانی ہو جاتی ہے، اس سیاق و سباق سے ہٹا کے اس کو دیکھیں گے تو بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے۔ یہ ایک فن ہے، اس پر الگ سے کتابیں ہیں، بقیہ فنون اور بھی ہیں جن کا میں وقت کی تنگی کی وجہ سے ذکر چھوڑ دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔